تمام جماعت کے علماء کے علاوہ، علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں، تمام حضرات سے ملتمس ہوں، اگر یوں سمجھے کہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، تمام مواحدین بھائی ہیں، آپس میں ایک ہیں، کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کا اپنا ذہن ہے، کسی کے بارے میں کوئی بد اخلاقی، کوئی گندی زبان سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ خدا کے لیے استعمال نہ کریں، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، تمام مواحدین ایک جگہ پہ ہوں گے، تمام حضرات ایک جگہ پہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں داعیے توحید و سنت، واعظ قرآن و سنت حضرت مولانا علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی صاحب کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علامہ عطا اللہ بندیالوی، شیخ مولانا غلام اللہ خان، سید اللہ شاہ صاحب بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ پچھلے تقریباً 22 سالوں سے یہ کانفرنس 12 ربیع الاول کے دن اسی جگہ پہ منعقد ہوتی آ رہی ہے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ پہلی کانفرنس کا آخری خطیب بھی میں تھا۔ ہمارے عزیز محمد ابراہیم توحیدی ان کے ساتھ کام کرنے والے علماء، ورکر، اراکین بڑے اخلاص سے یہ کانفرنس منعقد کرتے رہتے ہیں۔ باقی جتنی کانفرنسیں شروع ہوئیں، کچھ دوسرے جماعتی لوگ، دوسری جماعتوں کے لوگ، کچھ اپنے لوگ، یہ سب کانفرنسیں لغوی معنی میں بدعت کے زمرے میں آتی ہیں۔ بدعت کا لغوی معنی ہے نیا کام،
اللہ نے آج اس پوری ٹیم کو اپنی رحمت سے سرخرو کیا، اور مجھے جو بڑی زبردست خوشی ہو رہی ہے وہ آپ کے اندر آنے والی تبدیلی ہے۔ اگرچہ تبدیلی کا لفظ بدنام ہو گیا، لوگ کہتے ہیں تلگنگ کے لوگ سر والے خطیب کو سن۔ آج آپ نے جس توجہ سے ڈاکٹر صاحب کو سنا نا، اس پر میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں چند منٹوں۔ میرے آقا صرف امت کے موسم نہیں ہیں، انسانیت کے موسم۔ کل قیامت کے دن یہ ثابت بھی ہو جائے گا۔ جب ہر نبی لوگوں سے کہے گا لست لہا اے تو غیری، میں تمہارے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس چلے گا۔ ایک ایک نبی کے دروازے پہ ہوتے ہوئے خلقت حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست لہا اے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ منصب نہیں، تم آمنہ کے لال کے دروازے پہ چلے۔ ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پہ، فرعون بھی، نمرود بھی، حامان بھی، قارون بھی، ابو جہل بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، سب میرے نبی کے دروازے پہ۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا لست لہا، اور خلقت نے جب میرے نبی سے بات کی تو میرے آقا نے کہا آنا لہا۔ پھر میرے آقا ساری انسانیت کے لیے شفاعت کرے۔ میرا نبی امت کے لیے بھی محسن ہے۔ کل قیامت کے دن آپ نے شفاعت صغریٰ کرنی ہے امت کے گناہگاروں کے لیے۔ احسان ہے، رب نے بھی دکھلایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں ایک نبی پیدا ہوا۔ یہی کہا گیا، ولادت کا ذکر کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے ایک رسول انہی میں سے ان کے اندر بھیجا، رب نے مومنوں پر کیا کیا؟ یہاں توحید پر بھی گفتگو ہوئی ہوگی۔ میں آیا تو حضرت قاری سلیمان صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، سیرت میں بھی گفتگو ہوئی ہو سکتا ہے عظمت صحابہ پہ بھی ہوئی، نہیں ہوئی۔ بس پھر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ،
اور میرا جو جملہ ہے یہ کتابوں میں آپ کو نہیں ملے. میرے نبی اپنی زندگی کا آخری خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے. اس بندے نے آخرت کو کیا کر دیا. یہ خطبہ سن کے حضرت ابو بکر رونے لگ گئے. سسکیوں کی آواز بلند ہوئی تو میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا. اب مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، سننے والے صحابہ ہیں، خطیب امام الانبیاء ہے، اور خطبے کا عنوان ہے عظمت صدیق اکبر. میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدلا. آپ نے فرمایا سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. مال کے ذریعے، جان کے ذریعے مجھ پر سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا وہ ابو بکر ہے. میرے نبی نے خطبے میں کہا، بندیالوی کہتا ہے میرا نبی ساری انسانیت کے لیے محسن بن کے آیا تھا، اور ابو بکر میرے نبی کا محسن بن کے آیا تھا. وکیل صحابہ رحمت اللہ صاحب بلیالوی، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت. میرے نبی کا محسن ہے. کون ہے؟ ذرا زور سے بولو یار، تھوڑا سا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، جذبہ پیدا کرو اپنے اندر. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، امن الناس اور مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راجو ابر. ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے، میرے اشاروں کو دیکھنا ہے اور داد دینی ہے. ہمت او کشت ملت راجو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر. ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر. علامہ اقبال کہتا ہے ہمارے سردار، ہمارے مولا، ہمارے پیارے نبی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے. امن الناس پر مولائے ماں. مصطفیٰ کا ہم شفر، ٹائم بڑا تھوڑا یار. مصطفیٰ کا ہم شفر، سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے. آنکھ کلی میں واہ علامہ اقبال مزہ ہی آنکھ کلی میں اول سینائے ماں، ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. ایک کلیم اللہ تھا، کوہ طور پہ رب نے بات کی تھی. علامہ اقبال کہتا ہے ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. ہمت او کشت ملت راجو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر. فارسی کے شعر علامہ اقبال نے کہا. آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو جو تشریح میں ان شعروں کی کرنے لگا، علامہ اقبال ضرور مجھے داد دیتے کہ بڑی تشریح کی تھی، بڑی تشریح کی تھی.
میرے آقا کے انتقال کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے، منکرین ختم نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت، مسلمہ، انسی. میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. 4 دسمبر کو کروں گھنٹہ. پچھلے سال کی میری تقریر آپ کو یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ سارے عوام کانفرنس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہاتھ بلند کریں ذرا، ہاتھ بلند کریں ذرا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے. ختم نبوت میں وہاں بات کروں گا. جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، منکرین زکات نے ادھر سے سر اٹھایا. اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے. 3 محاذ ابو بکر نے اکٹھے کھول دیے. حضرت عمر جیسا بہادر جراح آ کے کہتا ہے پہلے منکرین ختم نبوت سے نپٹ لو، پھر منکرین زکات کی طرف آئیں گے. اور ابو بکر کہتی ہیں اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکات کے مد میں جانور کی رسی لیا کرتا تھا، اگر وہ اس سے انکار کرے گا تو ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا. میں نے منکرین زکات کے خلاف بھی لشکر روانہ کرنا ہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف بھی لشکر روانہ کرنا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اسامہ کا لشکر رہنے دو، اور ابو بکر کہتے ہیں جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اسے رہنے دوں. اچھا اسامہ کی عمر ہے 18 سال، اس کے نیچے کمان میں بوڑھے بوڑھے صحابہ، کمانڈر بدلو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں جس اسامہ کو میرے آقا نے کمانڈر بنایا تھا میں اسے نہیں بدلوں. حالات میرے نبی کے انتقال کے بعد حالات بڑے دگرگوں ہوئے. منکرین زکات کھڑے ہو گئے، ختم نبوت کے ڈاکو کھڑے ہو گئے. اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راجو عبر. کشت کہتی ہیں کھیت کو، اس کو کھیتی، کھیت. عبر کہتے ہیں بادل. خدا کے لیے میرا یہ جملہ پورے جلسے کی تقریروں پہ بھاری ہوگا انشاءاللہ، لیکن آپ سے جواب کی بھی توقع رکھتا ہوں. مزہ آ جائے تو آپ مجھے جواب بھی اسی طرح دیں. ہمت کہتے ہیں قوت کو، دبدبا، قوت. علامہ اقبال کہتا ہے کھیت جب خشک ہونے لگتا ہے پھر بادل آتا ہے، پھر بادل اس کھیت پہ برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. کشت ملت راجو عبرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو کابرو. مسلمہ کے خلاف بھی کھڑے ہوئے، منکرین زکات کے خلاف بھی کھڑے ہوئے. سارا مجمع میرے ساتھ بولے گا، سستی نہیں چلے گی. تھوڑا جذبے میں آؤ، ہاتھ کھولو، تھوڑے سے کھولو ہاتھ ذرا. میں پوچھنے لگا ہوں علامہ اقبال کی زبان میں. علامہ اقبال کہتا ہے فتنہ انسی و قذاب مٹایا کس نے. اس طرح ابو بکر یا کہو صدیق اکبر. زور سے بولو یار، زور سے آواز آئے.
نے زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے فارس اور روم کو مٹی میں ملایا کس نے کھڑے ہو ذرا میرے ساتھ کھڑے ہو ذرا میرے ساتھ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر ہم اپنی کانفرنس کو اس جلال سے ختم کرنا چاہتے ہیں اس جذبے سے ختم کرنا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے دونوں ہاتھ بلند کیجئے آواز اتنی آئے کہ صاحبان بھی اوپر اڑنے لگے فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے اور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے ابو بکر نے کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے ابو بکر نے فارس اور روم کو مٹی میں ملایا کس نے ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی ہے اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی ہے اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو